السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم جاننے والے ہیں دنیا کے ایسے لعنتی بندے کے بارے میں جس پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، تمام مخلوقات کی لعنت ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑے ظالموں میں سے ایک یزید کی موت کا واقعہ ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد یزید کا کیا انجام ہوا اور یزید کی موت کیسے ہوئی اور کس طرح سے اس کے لیے ظلموں کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ہی مل گئی۔ محترم عزیز دوستو، جب یزید ظالم نے نواز رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا، اور جب وہ ملعون یہ سوچتا تھا کہ اس جرم کی وجہ سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کر لیں گے اور میرے سامنے جھکیں گے اور مجھے اپنا بادشاہ مان لیں گے، اور وہ ظالم یہی سوچتا تھا کہ کوئی بھی امام حسین کے بعد میرے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب یزید کی فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی بیٹیوں کو قید کر کے کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزارنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بیٹیاں اور حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے سن سن کر لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے، اور پھر یزید ظالم کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی اب یہی سوچنے لگا اور بولنے لگا کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور یہ خاندان جس پر یزید وقت نے ظلم کیا ہے، یہ خاندان اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب خاندان ہے، اور جس نے اس خاندان کے ساتھ ظلم کیا اس کے بعد اس کو بادشاہ کہنا سب سے برا کام ہے۔ اور پھر اس طرح سے مدینے والوں نے یزید کی بیعت کرنے سے پوری طرح سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یزید ظالم نے ایک اور شرمناک کام کیا، اس نے مدینہ شریف پر حملہ کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، تاریخ نے لکھا ہے کہ 3 دن تک یزید ظالم کی فوج نے مسجد نبی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کرتا رہا، اور کچھ وقت کے بعد مکہ شریف سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ اس کے بعد اس ظالم شخص نے خانہ کعبہ کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے خانہ کعبہ پر بھی حملہ کر دیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ محترم عزیز دوستو، تاریخ میں اس واقعے کو واقعہ ہرا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید وقت سے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن یہ ظالم یزید جس کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کو سر قلم کروا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انصاف ہوتا ہے، اور جب وہ انصاف کرتا ہے تب کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان پر ظلم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یزید کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ یزید کو ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی جس سے اس کی آنتیں جلنے لگی تھی۔ وہاں کے سارے بڑے بڑے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ یزید کا پیٹ اندر سے اپنے آپ ہی ختم ہو رہا ہے، پیٹ اندر ہی اندر سڑ رہا ہے، اور اس بیماری میں یزید کو اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ یہ بہت وقت پانی کے لیے تڑپتا تھا، لیکن جب اسے پانی پلایا جاتا تو یہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا، اور اس کے بعد وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا، اور اس کے محل کے لوگ یزید کی یہ حالت دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ یہ عذاب اس ظالم پر، امام حسین اور ان کے پورے خاندان پر پانی بند کرنے کی وجہ سے آیا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر محل کے لوگ کہتے تھے کہ کیا فائدہ ایسی بادشاہی حاصل کر کے جو ایک بوند پانی کو بھی ترستا ہے۔ ایک دن یزید نے اپنی اس بیماری کی حالت میں اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا اور اپنے بیٹے معاویہ سے کہنے لگا، بیٹا یہ بیماری میری جان لے کر ہی چھوڑے گی، اے میرے بیٹے، میرے بعد تم کو ہی بادشاہ بننا ہے، تم ہی اس تخت کے مالک بنو گے۔ جس کے بعد یزید کے بیٹے نے اپنی نظروں کو اٹھا کر کہا، اس تخت پر تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون لگا ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جیسے دنیا تم پر لعنت کر رہی ہے ویسے ہی مجھ پر بھی لعنت کرے؟ ہرگز نہیں، نواز رسول کے خون سے آلودہ ہے یہ تخت، ایسے تخت اور بادشاہی پر میں لعنت کرتا ہوں۔ یزید اب حیرت سے اپنی ہی اولاد کو دیکھ رہا تھا، اور یزید کے محل کے لوگ اب افسوس کر رہے تھے۔ دوستو، آپ کو بتا دوں، اس سمے جب یزید کو یہ بیماری ہوئی تھی تو یزید کے سامنے بڑے سے بڑے نشے کی چیزیں لائی جاتی تھی تاکہ یزید پوری طرح سے نشے میں رہے اور اس کو یہ درد کسی بھی طرح سے محسوس نہ ہو، اور وہ پیاس کی وجہ سے تڑپے نہیں۔ ایسے ہی نشے کی حالت میں ایک دن یزید اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے؟ تبھی لوگوں نے اسے سمجھایا اور اس سے کہا کہ شاید وہ جنگل کی طرف نکل گیا ہوگا۔ یزید نے کہا، ہم ابھی جائیں گے اور اسے ڈھونڈ کر لائیں گے۔
जैसे ही वो अपने बंदर को ढूंढने के लिए अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर बैठ रहा था तो घोड़े ने इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस कातिल को अपनी पीठ से गिरा दिया और यजीद का पैर घोड़े की रकाब में फंस गया और उसके बाद वो घोड़ा दौड़ने लगा और यजीद जमीन पर गिरते गिरते जमीन पर तड़पता रहा और वो घोड़ा उसे काफी दूर तक घसीटते हुए दौड़ता रहा। तभी अचानक उसका सर एक पत्थर से टकरा गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो घोड़ा रुका नहीं, यहाँ तक कि यजीद मलऊन का पूरा जिस्म जख्मी हो गया। और जब वो घोड़ा रुका तो यजीद की फौज ने देखा कि यजीद की मौत हो चुकी है। उसकी फौज ने यजीद की लाश को देखा तो वो फौज खुद कहने लगी, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल की यही सजा है। इस तरह से यजीद की मौत हुई, जिसे दुनिया में तो सजा मिली ही है, आखिरत में भी मिलेगी। और उसके बाद जालिम यजीद को मुल्क शाम में दफन कर दिया गया। आज भी यजीद वक्त की कब्र वहाँ मौजूद है और लोग उस कब्र को देखकर लानत करते हैं। और इसी के बारे में इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है कि कुफ्र की हुकूमत तो कायम हो सकती है, लेकिन जुल्म की हुकूमत हरगिज नहीं चल सकती। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज पूरी दुनिया के लिए सबक बन गया है कि इस जमीन पर अगर कोई भी बंदा जुल्म करेगा तो अल्लाह तबारक ताला उसका नामो निशान इस दुनिया से खत्म कर देगा और आने वाली नस्लों के लिए उसे एक सबक बना देगा। लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि जुल्म करके कुछ दिन का चैन और सुकून का अंजाम क्या होगा। जिस तरह यजीद मलऊन ने सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु पर जुल्म किया, उस खानदान पर जुल्म किया जो अल्लाह ताला का सबसे महबूब खानदान था, और उस पर ज्यादती की, तो अल्लाह ताला ने उस जालिम को पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। दोस्तों, अगर आप करबला का पूरा वाक़या पढ़ेंगे और आप उसको सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। यजीद जालिम ने जुल्म की इंतहा को पार कर दिया। करबला के मैदान में प्यारे नबी के खानदान पर बहुत जुल्म और ज्यादती की, लेकिन अल्लाह के नबी के नवासे इमाम हुसैन उसे आखिरत तक सच की राह दिखाते रहे। अगर इमाम हुसैन सिर्फ अल्लाह की बारगाह में उस जालिम के लिए दुआ कर देते तो वो जालिम और उसकी फौज वहीं पे खाक मिल जाती। इमाम हुसैन की शान तो बहुत अजमत और फजीलत वाली है। अगर इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान करने लगे तो वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी शान और उनके मर्तबे को बयान नहीं किया जा सकता। बस एक अल्फाज में कह दूं कि उनके यहाँ तो बिना इजाजत जिब्राइल भी उनके घर नहीं आते। सुबहान अल्लाह। इमाम हुसैन की शहादत पर दुनिया के लिए एक सबक है कि कभी भी जुल्म के आगे ना झुकना, हमेशा सच और हक के साथ खड़े रहना। मोहतरम अजीज दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि यजीद की मौत कैसे हुई। यजीद की मौत बहुत ही इबरतनाक तरह से हुई। ये बहुत बड़ी मिसाल है कि आज इस जमाने में यजीद की कब्र को कोई नहीं जानता, ना ही उस मलून के बारे में कोई बात करना चाहता है। और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का चर्चा हर घर में है, हर मोहल्ले में है, पूरी कायनात में इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का चर्चा है। और इमाम हुसैन के रोजे मुबारक पर जाने के लिए करोड़ों अरबों लोग तरसते हैं। दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है, अगर हमारे बोलने आपके सुनने में किसी तरह की गलती हुई हो तो अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी के सदके में उसे माफ करे। अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हमें इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे आमाल से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें ज्यादा से ज्यादा नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।